السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، بزرگان دین، مہمانان کرام، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ ہمارے اس محبوب مدرسے کے سالانہ اختتامی پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں۔ سالانہ جلسے اس موسم میں ہر مدرسے کے ہوتے رہتے ہیں، جس میں طلباء عزیز اپنے سال بھر کی محنتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے پڑھا، امتحان دیا اور انعامات کے مستحق بنے، اس کے مطابق ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ گویا سالانہ یہ جلسہ اگلے سال آنے والے بچوں کے لیے مقدمہ ہے اور اس سال کے بچوں کے لیے منتہا ہے۔ من وجہین یہ آخر ہے، من وجہین یہ اول ہے، من وجہین یہ منتہا ہے، من وجہین یہ ابتدا ہے۔ کس اعتبار سے ابتدا؟ وہ بچے جو اس وقت اسی جگہ پر حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں اول صف میں بیٹھ کر اپنے داخلے کے انتظار میں ہیں، ان بچوں کو جو اس انسان پڑھ کر ماشاءاللہ انعامات کے قابل ہو گئے، انعامات دیتے ہوئے ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے دائیں بائیں بچوں کو کہ نیت یہ کرو تم بھی آئندہ سال اس مدرسے میں داخلہ لے کر انشاءاللہ انعام آپ بھی لوگے۔ یہ بچے بھی نیت کریں، یہ بچوں کے والدین بھی نیت کریں۔ اور میں ہمیشہ جس طریقے سے دو چار کی طرح ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک رٹایا کرتا ہوں، جس طرح اذان زندگی بھر دی جاتی ہے۔ اذان کے سلسلے میں اگر کوئی یوں کہے بھائی فجر کو بھی ہم نے یہی اذان سنی، ظہر میں پھر وہی، ظہر میں بھی ہم نے یہی اذان سنی، بھائی پھر عصر میں پھر وہی، عصر میں ہم نے وہی اذان سنی، مغرب میں پھر وہی، ارے گزشتہ ماہ بھی یہی اذان سنی، اس ماہ بھی وہی، گزشتہ سال بھی وہی اذان سنی، اس سال بھی وہی۔ بعض لوگ رمضانی ہوتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں گزشتہ رمضان بھی یہی الفاظ ہمارے کانوں میں گنگنائے تھے، پھر یہ اس رمضان بھی وہی۔ تو ان سے کہا جائے گا ارے اللہ کے بندے، جب تو پیدا ہوا تب بھی یہی اذان دی گئی، زندگی بھر یہی اذان دی جا رہی ہے، تاکہ یہ تجھے سمجھا دیا جائے جب تیری آخری سانس نکلنے والی ہو تب بھی یہی الفاظ تیرے کانوں میں گونجتے گونجتے، وہی الفاظ تیری زبان سے نکلتے نکلتے
اللہ کا تو پیارا ہو جائے۔ اسی لیے اسی اذانوں کو دونوں کانوں کے اندر داخل ہوئے جیسے مستقل دیے جاتے ہیں اور بتائے جاتے ہیں ان الفاظ کے معانی، تاکہ اذان کے مطابق زندگی سج جائے، بن جائے اور ہر طرح کے بگاڑ اس اذان کے ذریعے سے دور ہو جائے۔ اذان پر شیطان دور ہوتا ہے۔ وَلَهُ الذُّرَّاتُ، وہ تو اتنا زور سے ہوا نکالتا ہوا، ہوا جب نکلتی ہے علماء فرماتے جب کسی پر زور پڑتا ہے تب اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں بیٹا اتنا ماروں گا کہ ہوا نکل جائے تمہاری، کیا مطلب؟ اگر کسی پر اتنا زور سے گھوسا مارو، تھپڑ مارو، زور لگاؤ تو اس کی ہوا نکل کر اس کا وضو کیا بعض مرتبہ غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ شیطان کا وضو ٹوٹنا، شیطان کا اس کے اوپر زور لگانا، شیطان پر مکمل طور پر ضرب لگانا، یہ اذان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ فرمایا علماء نے جس طریقے سے اذان پر شیطان پر زور لگتا ہے، مدارس کے ذریعے سے بھی شیطان پر زور لگتا ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ذرا میں عنوان بدل کر آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا سنو، اس کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ اگر کوئی نمازی ہے، نمازی پر اگر کوئی انسان شیطان محنت کرتا ہے، نمازی انسان پر شیطان محنت کرتا ہے تو وہ ہلکی سی محنت کرے گا، لیکن جب طالب علم سبق سیکھنے کے لیے آتا ہے، مدرسے میں داخلے کے لیے آتا ہے، مدرسے میں داخل ہو کر پڑھتا ہے، صبح و شام مدرسے میں گزارتا ہے، اس پر شیطان کتنی محنت کرے گا؟ 1000 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ۔ 1000 نمازیوں کو بگاڑنے کے لیے جتنا شیطان زور لگاتا ہے، 1000 روزے داروں کو بگاڑنے کے لیے شیطان جتنا زور لگاتا ہے، 1000 حاجیوں کو بگاڑنے کے لیے شیطان جتنا زور لگاتا ہے، 1000 معتمرین کو بگاڑنے کے لیے شیطان جتنا زور لگاتا ہے، اتنا زور صرف ایک طالب علم پر لگا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے دوسرے رخ پر آپ غور کیجئے، آپ کو یہ بات واضح طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ، کیوں؟ یہ بچہ جس نے آج مدرسے میں داخلہ لے کر الف با تا کے ذریعے سے اپنا سبق شروع کیا، ہم میں سے ہر ایک جب بھی مدرسے میں داخلہ لیے ہمارا پہلا سبق وہی تھا۔ ارے بھئی ہم مولوی کورس میں بغیر غیر حافظ جب داخل ہوتے ہیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کیا ان کو تجوید کی گھنٹی میں الف باتا نہیں پڑھایا جاتا؟ الف باتا پڑھایا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے یہ استاذ ہیں، وہ تو چاہے وہ حافظ ہو، کسی جید حافظ، تب بھی کہتے تھے دیکھو بیٹا تجوید اصل ہے، چاہے تم جو بھی ہو جہاں کے بھی ہو الف باتا سے شروع کرو۔ تجوید ترقی آپ کی بڑے تیزی کے ساتھ ہوگی، لیکن شروع کرو یہاں سے۔ چاہے تم روزانہ 10 تختیاں سناؤ لیکن شروع کرو یہاں سے۔ تو الف باتا، یہ بچے جو آج یہاں پر الف باتا پڑھ رہے ہیں، ان کو حقیقت سمجھنا، کون سا مدرسہ بھائی، کیسا مدرسہ بھائی، کہاں تک تعلیم ہے بھائی، ان تمام اساتذہ سے پوچھئے۔ بالکل غیر نامعلوم مجہول مدرسے میں ہم نے داخلہ لیا تھا۔ بعض ایسے مدارس جو بالکل نسیہ منسیہ ہو گئے، خاتمہ ہو گیا مدارس کا، لیکن میرے عزیز بھائیوں ان مدرسے میں بچہ داخل ہونے کے بعد جب الف با تا کے ذریعے سے شروع کیا، کسی کو نہیں پتا یہ بچہ جو آج الف با تا پڑھ کر اپنے استاد کے سامنے زانوِ تلمذ اختیار کرتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، یہ وقت کا محدث ہے، یہ وقت کا مفکر ہے، یہ وقت کا محدث ہے، یہ وقت کا مفسر ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ آج سے 10 سال کے بعد ان بچوں سے کارگزاری لینا۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں 1000 بچے مدرسے میں داخل ہوتے ہیں،
تو اس میں 10 بچے فارغ ہوتے ہیں، 1000۔ کیوں؟ شیطان کی محنت، شیطان کی کوشش، شیطان ان بچوں کو یہ سمجھاتا ہے بیٹا یہ کیا سفید لباس، یہاں دیکھ رنگ برنگی لباس والے، یہاں دیکھ پینٹ اور شرٹ والے، یہاں دیکھ ڈیزائن سے بیٹھک والے، یہاں دیکھ ڈیزائن سے بال والے، یہاں دیکھ ڈیزائن کی ٹوپی والے، یہاں۔ اور یہاں یہ بچے کیا سمجھتے ہیں دائیں بائیں دیکھ کر، کاش میں اسکول مدرسے میں نہ ہوتا، اسی کی طرح پھٹی پینٹ پہن کر بیٹھا ہوتا، اگر میں اسکول میں ہوتا، مدرسے میں نہ ہوتا، کراف کے ساتھ بیٹھا ہوتا، اگر میں مدرسے میں نہ ہوتا ایسی ڈیزائن کی ٹوپی پہنا ہوتا، کاش میں مدرسے میں نہ ہوتا ایسے ہی دل لگیاں کرتا، مذاق کرتا۔ یہ سب چیزیں شیطان ان بچوں کو سمجھاتا ہے۔ اور یہ بچے، اسی لیے ہمارے اسلاف نے کہا تمام، اچھا جنگلوں میں کیوں مدرسے کھولے جاتے تھے؟ جنگلوں میں کیوں؟ سبیل الرشاد کو جس وقت کھولا گیا، کیا تھا سبیل الرشاد کا محلہ؟ ایک بس صبح آتی تھی، ایک بس صبح جاتی تھی، شام کو جاتی تھی بس۔ حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ، میرے عزیز بھائیو، ان اللہ والوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہ کرنا۔ آج کل بڑوں کی قربانیاں لوگ دیکھتے نہیں، بڑوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب گونڈوی ابھی تشریف لائے، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، ماشاءاللہ حضرت سے درخواست کی گئی کٹکن ہلدی کو ذرا آپ قدم رکھ کر پھر بیٹھ جائیں۔ حضرت نے وہ درخواست قبول کی اور آ گئے، اور آ کر الحمدللہ مدرسے کے اندر داخل بھی ہو گئے، اور مدرسے سے داخل ہو کر دعا دیتے ہوئے حضرت نکل گئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت فرمانے لگے میری فراغت کا پہلا سال میں بچوں کو 9 گھنٹیاں پڑھاتا تھا، عصر سے لے کر عشاء تک چندے کے لیے نکلتا تھا، اور بچوں کے ہر ایک دکھ درد میں ساتھ دیتا تھا، اور یہاں تک کہ بہت سارے بچے پیشاب کر لیا کرتے تھے، وہ پیشاب والی چادر کو دھویا بھی کرتا تھا۔ ان اساتذہ بچوں پر محنت کیسے کرتے ہیں آپ کو کیا پتا؟ میں کہتا ہوں ذرا آؤ، ساتھ میں رہو، ساتھ میں رہ کر دیکھو اساتذہ کی محنتیں، کوششیں، قربانیاں، دکھ درد اور ہر ایک تقاضا۔ کتنے مرتبہ ان اساتذہ نے بیوی ہاسپٹل کو جانا چاہتی ہیں تو یہاں سے کہہ دیا جاتا بیگم میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، میں چلا گیا تو بچوں کو کون دیکھے گا، میں چلا گیا تو بچوں کو کون کھلائے گا، میں چلا گیا تو بچوں کی نگرانی کون کرے گا۔ کئی مرتبہ گھروں میں جنگیں چلتی ہیں، پس پردہ ان کے حالات صرف اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم اساتذہ کی قربانیاں کیا جانتے ہیں؟ عربی استادوں کو ظاہر جانتے ہیں، گھریلو حالات نہیں جانتے۔ بعض مرتبہ کیا، ہر ایک مرتبہ ان کی جب ڈلیوریاں ہوئی، ان کے جب بچے ہوئے، اس وقت ان سے پوچھو، ان کے اللہ سے پوچھو، ان کا اور ان کے اللہ کا اس وقت کیا تعلق جڑا تھا، کتنا رونا روئے تھے۔ جیب میں ایک مرتبہ ایک استاذ آ کر کہنے لگے حضرت گورنمنٹ ہاسپٹل میں اپنے بیگم کا علاج کرا رہا تھا، اچانک ہاسپٹل والوں نے کہہ دیا بھئی آپ کے بچے کا یہاں علاج نہیں ہوگا، آپ کے بیگم کا یہاں علاج نہیں ہوگا، آپ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل چلے جائیں۔ تو ان احباب نے بچوں اپنے بیوی کو لے کر، حاملہ خاتون کو لے کر جو روتے ہوئے انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخلہ دیا، اس کا ایک منظر دیکھ کر ایک اللہ کے بندے نے آ کر مولانا کیا قصہ کیا ہوا، انہوں نے سنایا یہ ہوا، فرمایا آپ بے فکر رہیں، جو ہوگا اللہ مالک، ہم اس کے آگے کی ترتیب بنا لیں گے، بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں مدرسے میں ایک طرف شیطان کی محنت، ایک طرف عوام کا الٹے سیدھے باتیں، کیا بھئی مدرسے میں خالی تھاری، لا حول ولا قوہ۔ میں تو کہتا ہوں
یہ طلبہ جو اس وقت مدرسے میں تمہارے گاؤں میں موجود ہیں، ان کے تہجد کے وضوؤں نے تمہارے گاؤں سے عذاب کو روک رکھا ہے۔ ان کے تہجد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نے آپ کے گاؤں سے عذاب کو روک لیا ہے۔ ان کے قرات نے آپ کے گاؤں سے عذاب کو روک لیا ہے۔ ان کی تلاوت نے آپ کے گاؤں سے رزق کا دروازہ بند ہونے سے بچا لیا۔ آج اگر گاؤں میں سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، سنو حضرت عبد القادر جیلانی قطب ربانی کی بات، جس وقت حضرت سے آ کر گاؤں والوں نے کہا حضرت گاؤں میں بہت پریشانی، بہت حالات، ایسے حالات کئی جناب میں لوگ مر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم سب آ جاؤ مدرسہ، یہاں کے گھاس کھایا کرو، یہاں کا پانی پیا کرو۔ کھائے پیے طبیعت اچھی ہو گئی، وہ اپنے ہی گھر میں وہی گھاس سے کھاتے ہیں، طبیعت بگڑتی ہے، وہی پانی ہے پیتے ہیں، طبیعت بگڑتی ہے، یہاں سے آ کر کھاتے ہیں، یہاں آ کر پیتے ہیں، طبیعت سنور جاتی ہے، طبیعت بن جاتی ہے۔ پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا بھائی یہاں کے جو در و دیوار ہیں، صبح صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم سن کر ان کے در و دیوار میں بسم اللہ بسی ہوئی ہیں، قرآن کی آیتیں بسی ہوئی ہیں۔ گھاس بسم اللہ سنتے سنتے، قرآن سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں۔ پانی کا ہر قطرہ اللہ کا کلام سنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے شفا منتقل کر دیا گھاس اور پانی میں۔ یہاں کھاتے ہو پیتے ہو، شفا پاتے ہو، وہاں کے صبح سے شام تک تمہاری گالیاں، تمہاری لڑائیاں، تمہارے جھگڑے، تمہارے کوسنا، تمہاری باتیں، تمہارے گانے یہ سن کر پلے ہیں، اس میں شفا کہاں سے؟ اسی لیے میں نے کہا مدرسے میں آ جاؤ اور مدرسے میں آ کر شفا پا لو۔ آج بھی ہم تمام گاؤں کے مرد اور خواتین سے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ مدرسے کو ان بچوں کے حد تک محدود نہ رکھیں۔ اتوار کا دن تمہیں چھٹی ہے، آ جاؤ طلباء کے درمیان بیٹھو، قرآن پاک سنو۔ آ جاؤ بچے کے پاس بیٹھو، کیا پڑھتا ہے دیکھو۔ آ جاؤ اساتذہ کے ساتھ بیٹھو، کیسے پڑھاتے ہیں دیکھو۔ آ جاؤ، اگر 1 گھنٹہ بھی آپ صبح یا شام مدرسے میں دو گے، مدرسے سے عقیدت بڑھ جائے گی، عقیدت بڑھ جائے گی۔ آج ہمارے اعتراض کیوں ہے؟ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے کسی بھی نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے میں ہمیشہ دروازہ کھلا رکھ کر سبق پڑھاتا ہوں اور سب سے کہتا ہوں جو بھی آ کر میرے سبق میں بیٹھنا چاہے، ہر کس و ناکس سب کو اجازت ہے۔ کبھی بھی میں نے دروازہ بند نہیں کیا۔ ساتھی جب درسگاہ میں بیٹھے، بڑے بڑے لوگوں نے یوں کہا حضرت آج تک ہم نہیں معلوم تھا ایسا سبق ہوتا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں صبح سے شام تک یوں ہی پڑھاتے ہوں گے؟ نہیں میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، اللہ نے ایک ادارہ ہمیں دیا ہمارے دل کے سکون کے لیے۔ گویا میں تو کہتا ہوں شہر کے داخلے میں اللہ نے مدرسہ بنا کر تمام آنے والے وبا، تمام آنے والے فتنے، تمام آنے والے شر، تمام آنے والی مصیبتیں سب کو مدرسے کی برکت سے اللہ خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں ہمیشہ یہ ہمارا مدرسہ، ہمارے مدرسے کے 2 حصے ہوں گے، ایک ہوگا فل ٹائم، ایک ہوگا پارٹ ٹائم۔ فل ٹائم بچے تو وہ ہیں جو ٹوٹلی مدرسے کے لیے فارغ ہو کر آ گئے، لیکن پارٹ ٹائم ہمارے گاؤں کا ہر بچہ مدرسے میں پارٹ ٹائم آئے، آ کر اپنا ناظرہ درست کرے، پارٹ ٹائم آئے اور اپنے ناظرے درست کرنے کے بعد اپنا دور ناظرہ کرے، پارٹ ٹائم آئے، دور ناظرہ ختم ہونے کے بعد حفظ قرآن کرے۔ ان تمام کو آپ لے آئیے، لائیے اپنے بچوں کو، لا کر پارٹ ٹائم داخلہ کرائیے۔ کہیے صبح 1 گھنٹہ آئے گا، شام 3 گھنٹے آئے گا، روزانہ 4 گھنٹے گاؤں کا بچہ مدرسے کو دے گا۔ انشاءاللہ اسکول پڑھتے پڑھتے یہ بچہ حافظ بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا۔ دوسری بات،
کبھی اپنے بچوں کو مکاتب و مدارس سے فارغ مت کرو۔ عام طور پر کیا ہوتا، ہمارا بچہ ناظرہ ختم ہو گیا فارغ ہے، فارغ نہیں، ناظرہ ختم ہوا فارغ نہیں، دور ناظرہ کا کلاس باقی ہے، دور ناظرہ ختم ہوا فارغ نہیں، حفظ قرآن باقی ہے، حفظ قرآن ختم ہوا فارغ نہیں، فہم قرآن باقی ہے، فہم قرآن ختم باقی نہیں، تشریح قرآن باقی ہے، تشریح قرآن ختم ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ آگے بڑھ کر تدوین قرآن، ترتیب قرآن، آگے تنظیم قرآن، آگے اس کے ذریعے سے کس طریقے سے اکابر نے مسائل کو مستنبط کیا، وہ تمام علوم باقی ہیں۔ ذرا میں پوچھتا ہوں، کیا یہ پڑھتے پڑھتے ہماری عمر ختم نہیں ہو جائے گی؟ ارے بھائی، مدرسے سے، مکتب سے بچوں کا، علماء، ہمارے محلے والوں کا تعلق رہے گا، فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ میں ابھی ہبلی گیا، ہبلی کی بات ہر جگہ میں بول رہا ہوں، اللہ کرے کہ وہ جلسہ ہر ایک کے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ انہوں نے ابنائے قدیم کو جوڑا۔ کس کے ابنائے قدیم؟ مکتب کے ابنائے قدیم۔ جوڑنے کے بعد بڑے درد سے کہنے لگے، حضرت میرے پاس قرآن پاک ختم کیا ہوا بچہ آج نشے میں مبتلا ہو گیا، آج محبت میں مبتلا ہو گیا، غیر لڑکیوں کے ساتھ بھاگ گیا، مرتد ہو گیا۔ مرتد کیوں؟ میں نے اسے 10 سال میں ایک مرتبہ میں نہیں پوچھا، بیٹا عبد الرحمن، تم نے ہمارے مدرسے میں قرآن پاک ختم کیے، کیا حال ہے تمہارا، کیسے ہو تم؟ نہیں، ہاتھ دھو کر چھوڑ دیے، بس قصہ ختم۔ ختم نہیں ہوا۔ ہمیشہ جس طرح مسجد سے عوام کا تعلق زندگی بھر رہے گا، مکتب سے ہمارے عوام کا تعلق زندگی بھر رہے گا۔ کیسے؟ کلاسز بناؤ الگ الگ۔ ناظرہ پاک نمبر 2 کلاس، دور ناظرہ، 10 مرتبہ قرآن پاک کا دور کراؤ، 20 مرتبہ قرآن پاک کا دور کراؤ۔ اگر دور ختم ہو گیا، نیکسٹ حفظ قرآن میں شروع کرو، اور اس کے ساتھ اردو لکھنا پڑھنا، تعلیم الاسلام کی کتابیں۔ انشاءاللہ جس طرح پالن پور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، کنویں کے مینڈک کی طرح خالی ہمیں لوگاں کٹکن ہلی کو، انہیں امریکہ، انہیں آسٹریلیا، انہیں سوئٹزرلینڈ، انہیں سعودیہ، انہیں سب کچھ سمجھ گئے بولے تو عقل کہاں سے آئے گی بھائی؟ ایک جنے ایک گاؤں میں نام رکھی نہیں سو، لنڈن پیٹ کے میلبرن سٹی گاؤں میں، کیا ہے قصہ کو تو پوری دنیا ہمارے گاؤں میں ہے، پوری دنیا ہمارے گاؤں میں ہے۔ گاؤں کے محلے کا نام ہے کیا؟ لنڈن پیٹے، میلبرن سٹی، گرین لینڈ، سوئٹزرلینڈ، آئس لینڈ، پورے وہاں چھوٹے چھوٹے کالونی یہاں کو نام رکھ کو، پوری دنیا ہمارے گاؤں میں ہے۔ میں کانپور گیا، کانپور میں آئی لینڈ، گرین لینڈ، سوئٹزرلینڈ، کس کا نام؟ کالونیوں کا نام نہیں۔ پالن پور، سب سے پہلی بات سمجھو اس بات کو، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ شیعہ تھے۔ کیا تھے؟ بولو، ان کے دادا کیا تھے؟ شیعہ۔ ان کے دادا اسلام قبول کیے، ان کے باپ کو بھی مسلمان بنایا۔ پھر حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کے والد اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے بچوں کو لے کر بمبئی چلے گئے۔ بمبئی میں ان کی تعلیم ہوئی، مکتب میں۔ آج بھی آپ چلے جائیے پالن پور، بڑا بھائی سنی ہے، چھوٹا بھائی شیعہ ہے، چچا سنی ہے، تایا شیعہ ہے، بڑا ماموں سنی ہے، چھوٹا ماموں شیعہ ہے۔ آج بھی یہ ایک مسجد، سامنے سے ایک مسجد، یہ سنیوں کی وہ شیعوں کی، دونوں رشتہ دار۔ آج بھی، اب بھی اللہ نے ہدایت دی۔ حضرت نے سوچا ہماری قوم کو بچانے کے لیے کیا کرنا، حضرت نے فرمایا اسکول اور مدرسے کا ایک ایسا نظام بنایا کہ ہمارے پورے مسلمان بچے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں
تو استثنا نہیں، اتنے بچے نہیں، پورے ہمارے کٹکن حلی میں جتنے گھر ہیں، گھر گھر جاؤ، یہ تمام بچے جتنے بھی ہمارے گاؤں میں موجود ہیں، یہ جو ہے یہ ایگزامپل سیسو، سیمپل سنو، جو بچے ہمارے سامنے ہیں، ان سب کو اللہ ان سب کو قبول فرمائے۔ ان بچوں کے لیے بھی سب دعا دے رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ جو بچے ہیں ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں آپ جا کر دیکھیں 2000 سے کم بچے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ بولو بھائی، سب تمہارے محنتوں کا نتیجہ۔ 2000 بچوں سے کم نہیں ہوں گے۔ انٹرنیشنل اسکول اللہ نے دیا، انٹرنیشنل مدرسہ اللہ نے دیا۔ میں یوں کہنا چاہتا ہوں بہترین نظام، بہترین نظام۔ بچہ صبح صبح نکلا، سیدھا آیا، 1 گھنٹہ قرآن کی تعلیم حاصل کیا، سیدھا اسکول کو گیا، پڑھا، شام ہوئی سیدھا گھر کو گیا، ڈریس چینج کیا، سیدھا مدرسے کو آیا، اپنے 2 گھنٹے کی تعلیم حاصل کیا، پھر اس کے بعد اپنے ٹیوشن مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ یہاں بچہ رہ کر انٹرنیشنل فگر بن سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ایسی بہترین سہولت اللہ نے یہ گاؤں والوں کو عطا کی ہے۔ اسکول کہاں ہے؟ یہاں ہے۔ مدرسہ کہاں ہے؟ یہاں ہے۔ واکبل ڈسٹینس، پیدل آ سکتے ہیں بچے۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، بیڑیاں کے پیسے کم کرو، فیس بننا آسان، تھوکنے کے پیسے، یہ 2 پیسے اگر بچا لیے بہترین اسکول میں ہم پڑھا سکتے ہیں۔ فیس بہت زیادہ ہے، تھوکنا چھوڑو بھائی، تھوکنا چھوڑو، صحت بھی اچھی رہے گی، بچہ بھی اچھا رہے گا۔ ایک صاحب بیڑی پی رہے تھے تو کسی نے کہا، بازو بیٹھے ہوئے نوجوان نے، اے بیڑی پی، اے تو بھی پی با، بوڑھا کبھی نہیں ہوگا۔ انہیں لابا بول گئے، نہیں بھی دو یہ لے کر چسکی لینے کے بعد اس نے پوچھا، ہاں کیسا بوڑھا نہیں ہوتا؟ نہیں باپ، بڈھا ہونے سے پہلے مر جاتا تو۔ انہیں خوش بڈھا نہیں ہوتا، بتانا کیسا کر بولے گا، بڈھا ہونے سے پہلے مر جاتا۔ اس طرح کی ترغیبیں دی جا رہی ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اللہ اس گاؤں کو نمونہ بنائے گا تمام گاؤں کے لیے ہمارے بچوں کے ذریعے سے۔ سب نیت کرو گے انشاءاللہ، سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ماؤں بہنوں سے بھی گزارش، ایک صاحب کو میں نے کہا، بھئی آپ کا بچہ اتنے بہترین اسکول میں کیسا، آپ اتنے غریب آدمی ہیں نا؟ انہوں نے کس ایک بات بولے، حضرت میں اور بیوی بیٹھ کو مشورہ کرے، یہ بولے دیکھو جی ہمیں ہفتے میں 1 بار مرغی، 1 بار مچھلی، 2 بار گوشت کھاتی، 1 بار مرغی، 1 بار مچھلی، 2 بار گوشت کھاتی۔ کہ جی 1 بار گوشت نہیں کر سکتے کیا؟ میں کر سکتی۔ وہ 1 بار گوشت کرے تو بچے کی فیس ہو جاتی۔ قربانی، ارے بھائی قربانی دیکھو کیسے کیسے لوگ دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا صرف 1-2 بار جو گوشت لیتے تھے 1 بار گوشت لینے والے بنے، بچہ ماشاءاللہ آج ڈاکٹری کر رہا ہے، فری سیٹ لیا اس نے، اور آج گاؤں کے بچے ہی ترقی پاتے ہیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے دانشوروں کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لو، سب گاؤں کے دینی اعتبار سے دانشور ہوں، دنیاوی اعتبار سے دانشور ہوں، سب آپ کو۔ خود ہمارے نبی کہاں کے بھائی؟ ارے کہاں کے بولو؟ گاؤں دیہات، ام القری، مکے کا نام کیا ہے؟ قریوں کی ماں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود دیہاتی ہیں، اور آپ کی پرورش، آپ کی تربیت دیہات میں ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ جہاں پر لے گئی وہاں پر صرف 12 ہی گھر تھے۔ کتنے گھر بھائی؟ اس جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے لیے، ہم کماتے ہی کیوں، ہم جی رہے ہیں کیوں؟ ہر ایک والدین جو جیتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ہی اصل فکر مند ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا بولتے ہیں بھئی میں کیسا کی، میرا بچہ بچوں کے درمیان بیٹھا تو جیسا ہم کپڑے کی فکر کرتے ہیں،
اس کے مقام کی فکر کرتے ہیں، عزت کی فکر کرتے ہیں. اسی طرح نیت کرو، انشاءاللہ ہم اس کی تربیت کی بھی فکر کریں گے انشاءاللہ. پھر دیکھنا ہمارا بچہ اگر اس وقت بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے، جتنا بچوں کو مصروف رکھو گے اتنا بچے بگڑنے سے بچیں گے، جتنا بچوں کو بیکار رکھو گے اتنا بچے بگڑتے چلے جائیں. اتنا مصروف رکھو، شام کو آتے ہی بچے اتنے تھکے ہوئے ہوں، کھانا کھانا آرام سے سو جانا. یہ موبائل دیکھ لے کو، باندھرے کی حرکتاں کر لے کو، انگلیاں کر لے کو، گور 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 کو، بچوں کی عقل بھی گئی، بچوں کی آنکھیں گئی، بچوں کی صحت گئی، بچوں کی. اسرائیل، یہ بات سنو انشاءاللہ دعا کر لیں گے. اسرائیل ایک زمانہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بالکل میپ میں اس کا نقشہ ہی نہیں تھا. بعد میں یہ نقطہ لگایا گیا 70 سال پہلے، بس ایک نقطہ. آپ اندازہ لگو گلوبل میں جس کی نشانی ہی نہیں، وہ اگر اتنا زیادہ ہوشیار بنا تو کیسے؟ وہ سب سے پہلے یہ پابندی لگائی، ہمارے یہاں کوئی بیکار نہیں رہے گا. ہمارے یہاں چکے گھومو کتنے بیکار، خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں، خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں، ہاتھاں ڈال ڈال کو تمام نوجوانوں کے جیبا میں سوراخاں. یہ حالت. اور وہاں نیٹ سے آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر نیٹ مہنگا ہے تو اسرائیل میں ہے، سب سے زیادہ نیٹ مہنگا. اور دوسری بات، اسرائیل نے کیا کیا؟ اس نے کہا جو کمپنی میں کام کرتے ہیں، جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں، ان سے یوں کہا جتنا کام کے لیے نیٹ چاہیے اتنا آ کر رجسٹر کرو، روزانہ اتنا نیٹ آپ کو مل جائے گا. ویڈیو دیکھنے، ویڈیو گیم کھیلنے وہاں سب نیٹا نہیں دیتے. کام کے لیے نیٹ دیں گے، کام ختم ہوتے نیٹ بند ہو جائے گا، اسی لیے اس نے اتنا مہنگا رکھا. دوسری بات، جس گھر میں حاملہ عورت ہوتی ہے اس گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کسی بھی گھر والوں کو نیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں. حاملہ عورت تو دور کی بات، شش جہت دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ نیٹ استعمال کرنے سے بچے دماغی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، نظر کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے گردے اور پھر وہ انتڑیاں اور ان کے دل کے اعتبار سے کمزور ہو جاتے ہیں. اس لیے اس نے شرط لگائی، بچے پہلے سے پیدا ہی کم ہوتے ہیں تو جو پیدا ہوتے ہیں وہ محفوظ رہیں، صحت مند رہیں، طاقت مند رہیں. اس لیے اس نے یہ قانون لگایا. لیکن ہماری خواتین ذرا توجہ، ہمیں لوگ پیٹ کچھ سٹینڈ بنا لیتی. بچے تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اب بچی کو رخصت ہو کو جانتے وقت امی ابا بھیا جی بھیا بہت بور ٹھہر ماں میں تجھے فون لا کو دیتی ہوں، بول کو بہن لا کو دے ڈالتی، بھیا ایک فون لا کو دے ڈالتا، بھان دیے سو فون انہیں بولتی نہیں، بھیا دیے سو فون دو فونا رکھ لے. ہمیں لوگ رہے تو کیا کہتے اس میں نیٹ ختم ہوتی اس میں دیکھنا، اس میں نیٹ ختم ہوتی اس میں دیکھنا. فری پیکنگ کے لیے میرے پاس ایک کیس آیا، شوہر نے جب کہا میں تمہارے فون کو ریچارج نہیں کروں گا تو بیوی نے اپنے کلاس میٹ کو یہ تشکیل کی، ماہانہ مجھے روزانہ 2.5 GB نیٹ آئے جیسا ریچارج کرو. اسے پتا چلا اسے کیسا نیٹ تھی. وہ جھگڑے پر فون کی وجہ سے اس وقت 30% نکاح ٹوٹ گئے، 30% نکاح ٹوٹ گئے. اس لیے میں محترم خواتین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بچوں کی تربیت کی فکر کرو. تفسیر کے مجلس میں چھٹی آئی، حضرت بچوں کو فون چھوڑانا کو تو کیا کرنا. میں نے کہا پہلے ماں باپ فون چھوڑو، بچے چھوڑ ڈالتے.
ماں باپ چھوڑو بچے چھوڑ ڈالتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے اس مدرسے کے اس جلسے سے میں آپ حضرات کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ بچے، میں بڑی خوشی ہوئی، اتنا سیلن اب تک جلسے میں ہمیشہ جب بھی جاتا ہوں پورے جلسے بولتا ہے ہاتھاں بنو منہ میں انگلی رکھو، ہاتھاں بنو منہ میں انگلی رکھو۔ یہ بچے اتنی سنجیدگی سے بیان سن رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ضرور بڑے بچے بنیں گے، انشاءاللہ بڑے بنیں گے۔ یہ بڑی خوش عین بات ہے اور بہترین بات ہے ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے والدین کے لیے۔ یہ بچے بچپن ہی سے جب اتنے سنجیدہ ہیں تو کچھ لینا چاہتے ہیں تو ضرور اللہ ان کو کچھ دے گا۔ تو سب سے پہلے یہ پورے بچے مدرسے میں داخلہ لیں گے انشاءاللہ؟ ارے میں سب لیں گے؟ کون کون لیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے کون کون مدرسے میں داخلہ لیں گے؟ جلدی اٹھاؤ اٹھاؤ جلدی اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کون کون داخلہ کرائیں گے بولو بھائی؟ سب کا ہاتھ اٹھنا، آزو بازو سب کا۔ ماشاءاللہ، کس کا مردوں کا ہاتھ ہے؟ سو بقیہ کا ہاتھ کیا ہوئے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما۔ اللہ ہاتھاں بھائی، مردوں کا ہاتھ پردہ نہیں ہے تو میں لوگ جاتی ہے مستورات کا ہاتھ دیکھیں پردہ، مستورات کو ہاتھ نہیں اٹھانے بولیا ابھی، کسے بولیا بولو؟ سب ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے ماشاءاللہ، جلدی اٹھاؤ جلدی اٹھاؤ۔ ایک کا بھی ہاتھ، جن جن کو اللہ ہاتھ دیا سب ہاتھ دکھاؤ دیکھیں گے۔ ارے بھائی اللہ کسے ہاتھ دیا، اللہ قبول فرمائے۔ سب کریں گے بھی انشاءاللہ، اللہ آسان فرمائے۔ اس لیے یہ دونوں کا نظام بنائے، اللہ تعالی ہمارے علاقے کو نمونہ بنائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ایک اعلان یہ بھی سن لیں، ہمارے مدرسے کے استاد جنہوں نے مجھ سے پہلے بیان کیا، ماشاءاللہ حضرت کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے اسلام کے بنیادی اسباب، مولانا مفتی سید رفیق صاحب قاسمی نے یہ کتاب لکھی۔ سنو بھائی، تو یہ کتاب روزانہ اپنے گھر میں ایک ایک سبق، جس طرح ہم فضائل عمل کی تعلیم کرتے ہیں اس طرح روزانہ ایک ایک سبق پڑھنے کی کتاب ہے۔ اس میں مسائل بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، بہت ساری اصلاح کی باتیں ہیں، آداب ہیں۔ اس کے ذریعے سے بچے تربیت پائیں گے، بڑوں کی بھی تربیت ہوگی۔ تو یہ کتاب کی قیمت 200 روپے ہے، تو تمام احباب اپنے اپنے گھر میں یہ کتاب لے جائیں اور گھر میں تعلیم کی طرح پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔